بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، کل میں نے ترکی کے سابق وزیر خارجہ وزیر داخلہ جو 2023 تک وزیر داخلہ رہے اور اب بھی وہ حزب العدالہ و تنمیہ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، سلیمان حسن، ان کا ایک بیان سنا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جس طرح سے جامع آیا صوفیہ میں نماز پڑھی، یعنی اسے پوری ایک صدی کے بعد کھولا گیا، کمال اتاترک نے اسے میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، اور جیسے ہم نے الجامع الاموی دمشق میں نماز پڑھی، پھر سے اسے آباد کیا گیا، جس طرح کی وہاں طائفی اور فرقہ پرست سیاست تھی، اور جس طرح سے جامع اموی کو بند کیا گیا تھا اور گندگی کے انبار لگائے گئے تھے، اور اس کے ارد گرد متعصبین کو اور لڑاکوں کو لا کر کے بسایا گیا تھا، اس کے بعد دنیا وہ مناظر دیکھ رہی ہے کہ مصر کے شام کے مفتی تقریباً 13 سال کے بعد شام لوٹ رہے ہیں، اور مختلف مناظر اور ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے ہم یہاں بہت تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو اشاروں میں ہی گفتگو کریں گے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ہم نے جامع آیا صوفیہ میں نماز پڑھی اور جس طرح ہم نے جامع اموی میں نماز پڑھی، انشاءاللہ ہم مسجد الاقصیٰ میں آزاد فضاؤں میں نماز ادا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے رجب طیب اردوغان جو ترکی کے صدر ہیں ان کا بیان پڑھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کما انتصر الایمان والصبر فی سوریہ علی نظام الاسد فإن الدولة الفلسطینیہ لابد ان ترى النور، جیسے صبر، ثبات، استقامت اور ایمان کی سوریہ میں بشار الاسد کے جابرانہ نظام کے خلاف فتح ہوئی ہے اور اس کو استحکام ملا ہے اور اہل اسلام غالب آئے ہیں، ویسے ہی انشاءاللہ العزیز فلسطینی ریاست قائم ہوگی، اور فلسطینی ریاست بھی انشاءاللہ فتح سے مسرور ہوگی اور وہ نئی روشنی سے محظوظ ہوگی۔ ان کا مفصل بیان بھی مختلف سائٹس نے نقل کیا ہے، جس میں انہوں نے بہت صاف صاف یہ کہا ہے کہ قطعی اور حتمی طور پر 1967 کے حدود کے مطابق مستقل ریاست فلسطین انشاءاللہ جلدی قائم ہوگی، جس کا پائے تخت دارالسلطنت یعنی یروشلم ہوگا، بیت المقدس ہوگا۔ انہوں نے بہت صاف صاف یہ بات کہی کہ بہت جلدی انشاءاللہ العزیز غزہ میں مطلق طور پر جنگ بندی بھی نافذ ہوگی، جنگ بندی بھی ہوگی انشاءاللہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ تمام چینلز انشاءاللہ کھول دیے جائیں گے جس کے ذریعے سے غزہ میں پھر سے باز آباد کاری ہو اور امن و سلامتی اور سکون وہاں پر قائم کیا جا سکے۔ ان کا بھی مفصل بیان آیا۔ یہ دراصل ترکی کے وزیر خارجہ نے جو بات کہی ہے یہ باقاعدہ ایک نظریہ ہے، ایک شعور ہے، ایک فکر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک بیان کو دیکھتے ہیں، کوئی ایک سرخی دیکھتے ہیں، کسی ایک اسٹیپ کو دیکھتے ہیں، یا حکومتوں کے فیصلے یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ مستقل طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی کیا کر رہا ہے، یعنی کس لائن پر چل رہا ہے، کن خطوط پر چل رہا ہے، اس کی لائن آف ایکشن کیا ہے، اس کے تھاٹس کیا ہیں، اس کے بیانات کیا ہیں، اس کے عمل کیا ہیں، اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، پوری چیزوں کو سامنے رکھ کے تجزیہ کیا جائے، تب تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جو کفر اجباری سے، یعنی ترکی کو جبراً
کفر و الحاد میں ڈھکیل دیا گیا تھا، وہاں سے ایک آدمی اس کو اختیاری اسلام کی طرف گھسیٹ کر کے واپس لا رہا ہے۔ اب اس دوران ہم کسی ایک بیان پر یا کسی ایک کوئی سرخی ہم نے دیکھی اور ہم نے فیصلہ کرنا شروع کر دیا یہ منافق ہے، یہ ایجنٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یا اس کے علاوہ حکومتوں کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، کیا پالیسیز ہوتی ہیں، کیا اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ یعنی سارے مسلم ممالک، مصر وہ اسرائیل کا چیلا بنا ہوا ہے، سعودیہ وہ اسرائیل کا دوست بنا ہوا ہے، متحدہ عرب امارات وہ صہیونیت کو تعاون فراہم کر رہا ہے۔ اس خطے کی اس پوری صورتحال کو سامنے رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جیسے لوگ ایران سے مطالبہ کر رہے تھے کہ ایران ڈائریکٹ حملہ کر دے، میں کہتا تھا ممکن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ مطالبہ بھی فضول ہے۔ جب تک عرب ممالک اور اس خطے کے ان ممالک کے درمیان کوئی تعاون کی شکل پیدا نہ ہو، اتحاد کی شکل پیدا نہ ہو، ترکی جو ہمیشہ یورپ کے نشانے پر رہا ہے، جس کو وراثت میں، کمالی وراثت میں استبداد ملا تھا، جبر ملا تھا، فوج کی حکمرانی ملی تھی، اسرائیل کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری ملی تھی، اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ فوری جنگی کارروائی میں کود پڑے پاسبل نہیں تھا۔ البتہ جن لوگوں نے میری کتاب، جو راغب سرجانی کی کتاب میں کچھ تعلیقات اور کچھ اضافوں کے ساتھ میں نے کتاب تیار کی تھی، رجب طیب اردوغان، وہ پڑھی ہوگی، اس میں انہیں یا نہیں پڑھی ہے تو انہیں پڑھنا چاہیے تاکہ کچھ سیاسی شعور پیدا ہو، اور جب ہم لکھیں اور بولیں اور گفتگو کریں تو شعور کے ساتھ کریں۔ خلافت عثمانیہ کو کے خلاف کس طرح سازشیں کی گئیں، کس طرح سے خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا، کس طرح سے عربوں سے بغاوت کرائی گئی، کس طرح سے خلافت عثمانیہ کو توڑ کر کے اور پابندیاں عائد کی گئیں، کیا کیا سازشیں کی گئیں، فلسطین میں صہیونی ریاست کو کیسے بسایا گیا اور قائم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو مسلم ممالک وجود میں آئے، یا یوں کہیے کہ جو جاگیریں عطا کی گئیں اور جو رجواڑے وجود میں آئے، ان کی سیاست کا کیا رخ رہا اور کس طرح سے سب کچھ ہوتا رہا، خود ترکی میں کس طرح سے انٹرنل پالیسیز رہیں اور کس طرح سے جبر و استبداد کی حکمرانی رہی، اور کس طرح سے جو بھی اسلام پسند وجود میں آئے، چاہے وہ عدنان مندریس ہوں، چاہے جلال بایار ہوں، اور چاہے نجم الدین اربکان ہوں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کس طرح سے ان کی کوششوں کو تار تار کرنے کی کوشش کی گئی، کیسے کیسے فوجی انقلابات آئے، اور پھر کس طرح سے اردوغان وجود میں آئے، کس طرح سے انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا، کیا پالیسی انہوں نے اپنائی، اور ان پالیسیوں کے بعد کس طرح سے انہوں نے معیشت کو سدھارا، کس طرح سے انہوں نے سیکولر ووٹ بھی کچھ نہ کچھ حاصل کیا، اور کس طرح سے پھر انہوں نے آیا صوفیہ کی باز آباد کاری کی، اور اس کے باوجود بھی ترکی میں کس طرح سے فوجی انقلاب کی کوشش کی گئی، کس طرح سے انہوں نے فوج پہ کنٹرول پایا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک طویل پورا سلسلہ ہے جس کو سمجھے بغیر سیاست کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ وہ کرد جو ایک زمانے میں بالکل الحاد زدہ ہو گئے تھے، اسلام کا ان سے کوئی رشتہ نہیں رہ گیا تھا، عراق کا وہ کردی علاقہ ہو، یا شام میں بسنے والے کرد ہوں، یا ترکی میں جو کرد ہیں جو مسلسل ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، جن کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، ایک زمانے میں تو وہاں یعنی کردوں میں بالکل الحاد کا دورہ تھا، ان میں جو تبدیلیاں آئیں اور جس راستے سے آئیں، اور پھر ان کے لیے خود اردوغان نے کیا کیا کیا، کس طرح سے انہیں ان کی پارٹی کو سپورٹ کیا، کس طرح سے انہیں مین اسٹریم میں لائے، کس طرح سے ان کی زبان میں چینل شروع کرایا، کس طرح سے ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود بھی ان کی کیا پالیسی رہی، یہ ساری چیزیں سامنے رکھنی ہوگی۔ ترکی میں جو دونما یہود، دوغلی نسل کے یہود آباد ہیں، جن کا وہاں کی معیشت پہ، وہاں کی تجارت پہ قبضہ تھا، جو آج بھی نیئر اباؤٹ 40% ترکی کے بزنس پر قابض ہیں، جن کی تنظیم مسلسل اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے،
جو اپنے یہاں سے دونما یہودیوں کو اسرائیل لڑنے کے لیے بھیجتے ہیں، جن کے بارے میں پھر پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، خبریں عام کی جاتی ہیں، ان سب چیزوں کو جب آپ سامنے رکھیں گے اور پھر اس پوری تاریخ کو سامنے رکھیں گے کہ فرانسیسی استعمار، برٹش استعمار، رشین استعمار، اور اس کے بعد پھر امریکہ کے استعمار کا دور، یہ جو طویل سلسلہ ہے، اور تقریباً پچھلے 150 سال سے جس طرح سے امت مسلمہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، ہدف بنایا گیا ہے، چوطرفہ حملے کیے گئے ہیں، ان میں کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو نکل کر کے سامنے آئے، جن کے اندر وہ خلافت کا شعور تھا، جن کے اندر وہ خلافت عثمانیہ کی تاریخ انگڑائی لیتی تھی۔ ان میں سر فہرست اگر کوئی نام لیا جا سکتا ہے تو نجم الدین اربکان کا لیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ملک کو توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کس طرح کے حکمرانوں کو مسلط کیا گیا ہے، کس طرح کی سوچ کو دبایا گیا ہے، افغانستان سے کس طرح سے ٹکرانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے افغان حکومت جو اپنی معیشت کو بغیر یعنی کسی بہت زیادہ خارجی تعاون کے جس طرح سے ترقی دے رہی ہے، اس کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا سازشیں، ان ساری چیزوں پر نظر رکھنا پڑے گا، اس کے بعد پھر کوئی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے اس پر یقین رکھتے ہیں، اور اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو بشارتیں ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ جو بشارتیں ہیں قرآن مجید کی، ان بشارتوں کے بارے میں ہمیں یقین کے ساتھ ان کو پڑھنا پڑے گا، ان کی گہرائی میں اترنا پڑے گا۔ اغیار، چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ یعنی نصرانی کافر ہو، یا یہودی کافر ہو، یا ملحد ہو، یا پھر وہ کمیونسٹ ہو، یا اور دیگر مذاہب کے لوگ ہوں، وہ اس راز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، کئی بار لکھ چکا ہوں، کیپٹلزم کے وجود میں آنے کے بعد، جب کمیونزم عروج میں آیا تو اس نے اسلام کو ٹارگٹ کیا، کیپٹلزم وجود میں آیا کمیونزم کے زوال کے بعد تو اس نے بھی اسلام کو ہی ہدف بنایا، اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ اگر کوئی نظریہ ہمارے نظریے کو چیلنج کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام کا نظریہ ہو سکتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے یہ بشارتیں دی ہیں، جو مسلمان ان بشارتوں کو ایک راز حیات کے طور پر لیں گے اور سمجھیں گے اور اس کے ساتھ آگے بڑھیں گے، وہ ظاہر ہے کہ غلبہ اور استحکام کی طرف بڑھیں گے۔ نجم الدین اربکان نے اس بات کو سمجھا تھا، انہوں نے ورلڈ ٹریڈ بلاک بنانا چاہا، انہوں نے عالم اسلام کی ایک نیٹو کے طرز پر تشکیل دینا چاہا ایک تنظیم کو، انہوں نے ہر طرح سے عالم اسلام کی تشکیل و تعمیر کے نظریات پیش کیے، ان کے شاگرد نے اس کو اس طرز پر آگے بڑھایا۔ اب آپ سوچیں کہ جس رجب طیب اردوغان نے ایک وقت میں وائٹ ہاؤس میں سی سی کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا کہ ہم ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، جمہوریت کے قاتل کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھ سکتے، وہ اس سے ملنے پہنچ گئے انقلاب شام سے کچھ مہینے پہلے۔ آج کل ان کے سعودیہ سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو سعودیہ اور جو امارات وہ اپنے خوف کا اظہار کر رہا تھا انقلاب شام کے بعد، ترکی کی ایک کامیاب سیاست ہے جس کے نتیجے میں سعودی وفد بھی شام پہنچ رہا ہے، اور شام کی عبوری حکومت کا وفد امارات وزٹ کر رہا ہے۔ تو سیاست اپنے طور پر کام کرتی ہے، اور ہم نے بہت تفصیل سے اردوغان کی کامیاب سفارتکاری اور اردوغان کی کامیاب سیاست کے سلسلے میں اس کتاب میں خود بھی لکھا ہے، اور ڈاکٹر راغب السلجانی نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ جو ترک وزیر خارجہ نے کہا ہے، یہ ایک پورا نظریہ ہے، ایک پوری فکر ہے، جس پر اردوغان نے الحمدللہ ایک نسل تیار کی ہے، اور لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور یہ محض لفاظی نہیں ہے، یہ محض ایک سیاسی بیان نہیں ہے، صحافتی بیان نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے، اور اس نظریے پر کام ہو رہا ہے۔ اور مغرب کی طرف سے حملوں کی جو تیزی ہے، وہ تیزی یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں
کہ حالات کا رخ بدل رہا ہے۔ اب حالات ہمارے اعتبار سے اور ہماری سوچ کے اعتبار سے نہیں چلیں گے کہ ہم نے فیس بک پر ایک پوسٹ لکھی اور حالات تبدیل ہو گئے، ہم نے ایک ٹویٹ کیا اور حالات تبدیل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ استعمار کی اتنی لمبی تاریخ ہے، فرانسیسی استعمار، یعنی کل ہی میں پڑھ رہا تھا ڈاکٹر عبد الملک بومنجل جو سطیف یونیورسٹی میں پروفیسر ہے، انہوں نے لکھا کہ بچپن سے ہی غیر شعوری طور پر مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، لیکن کہیں نہ کہیں یعنی وہ جو رابطہ اسلامی ہوتا ہے، اسلامی رابطہ اور اسلامی غلبہ اور اسلامی استحکام، اس کا ذہن کہیں نہ کہیں لاشعور میں موجود تھا۔ یعنی کہ میں نے اپنے امتحان کے پرچے میں ہجری تاریخ بھی ڈالی اور مطابق کر کے جو ہے وہ شمسی تاریخ ڈال دی، تو ٹیچر نے باقاعدہ جو ہے ان کو صفر دیا، انہوں نے کہا تم جو ہے وہ جمہوریت قائم کرنا چاہ رہے ہو؟ تو ایک طویل تاریخ رہی ہے اور اس میں ہر سطح پر بہت زبردست طریقے سے مزاحمت کی ہے اور اسلام کو ذہنوں سے صاف کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج یہ کام مستقل طور پر ہمارے ہی حکمرانوں سے لیا جا رہا ہے، جس طرح سے سعودیہ میں لیا جا رہا ہے، جس طرح امارات میں لیا جا رہا ہے، بلکہ جیسے ماضی میں ہندوستان میں دین اکبری کو وجود بخشا گیا، ویسے اس وقت عالم عربی میں دیانہ ابراہیمیہ کی تحریک چل رہی ہے، دین ابراہیمی کے نام سے ایک نئے دین کو اور ایک نئی تحریک کو برپا کیا جا رہا ہے۔ اس صورتحال میں چند لوگ ہیں جو اسلامی نظریے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ شام میں بشار کے نظام کا خاتمہ، اور اگر جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں، جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، جس طرح کی اپڈیٹس آ رہی ہیں، ان خطوط پر اگر آگے بڑھے تو انشاءاللہ العزیز بہت اچھے نتائج کی امید ہے۔ اردوغان کے جانے کے بعد ہی، مصر کا دورہ کرنے کے بعد ہی تقریباً 700 اخوانیوں کا نام اس نے دہشت گردوں کی فہرست سے سیسی نے نکالا، اور بھی اس نے کچھ چیزیں اس طرح کی شروع کی ہیں، اس کو بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ میدان تحریر میں جو سب سے مقدم آگے رہنے والا لیڈر تھا مصر کا، وہ احمد الشرح کے ساتھ دیکھا گیا شام میں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بات کہی گئی یعنی کہ جو ہے وہ یہ کہ ہم انشاءاللہ آزاد فضاؤں میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے، تو یہ محض ایک بیان بازی نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کی آبیاری کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جس طرح سے ہمارے اندر مغلوبیت آ گئی ہے، مرحومیت آ گئی ہے، ہمارے یہاں کے یعنی فرنٹ لائن جو قیادت ہے علماء کی، مذہبی قیادت، اس میں کے لوگ جو ہے وہ کبھی اپنے اسلاف کے تعلق سے یہ تک بیان کرنے لگتے ہیں کہ وہ رواداری میں دیوالی کے دیے جلانے کو کہتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا بیان کرنے لگتے ہیں۔ تو جب ذہنیت یہ بن گئی ہے تو پھر وہ غلبہ، وہ استحکام، وہ تمکین اور اس طرح کی باتیں، جیسے ترک کے سابق وزیر داخلہ نے کہا، یہ سب ہوائی لگنے لگتی ہیں، حالانکہ یہ ہوائی نہیں ہیں، بلکہ یہی حقیقت ہے، یہی نظریہ ہے، اور اس پر باقاعدہ اہل اسلام آگے بڑھ رہے ہیں۔ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اور طوفان اقصیٰ نے جو نتائج سامنے رکھے ہیں، اس پر پورے مغرب کو اثر نو اپنی پالیسیز پر غور کرنا پڑ رہا ہے، اپنی پالیٹکس پر غور کرنا پڑ رہا ہے، اور خود عرب جو بے لگام ہوئے جا رہے تھے وہ سوچنے پر مجبور ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں تحریک اسلامی نے، مقاومہ نے، حماس نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی کہ اتنی بے حسی کا ثبوت دیا جائے گا کہ آج 15-16 مہینے بیت گئے اور عالم اسلام سے اس کو جو مدد ملنی چاہیے تھی، جو آواز اٹھنی چاہیے تھی، وہ نہیں اٹھی۔ اس نے جب کارروائی کی ہوگی تو یہ نہیں سوچا ہوگا کہ دنیا اتنی اندھی، بہری، گونگی ہو جائے گی، لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اہل غزہ نے جس صبر کا، جس استقامت کا، جس صمود کا، جس ثبات کا، اور جس طرح سے ڈٹ جانے کا مظاہرہ کیا ہے، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، وہ امت کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ العزیز یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اب تک
7 اکتوبر 2023 سے لے کر کے اور آج 7 جنوری 2025 تک ایسا نہیں ہوا جیسا اس وقت ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ قطر اور مصر کی ثالثی میں باقاعدہ قطر میں اسرائیل اور حماس کے دو وفود الگ الگ کمروں میں باقاعدہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مذاکرات کے انشاءاللہ کامیاب ہونے کے بڑے امکانات ہیں، اور 20 جنوری سے پہلے پہلے انشاءاللہ جو ہے وہ اس طرح مذاکرات یعنی معاہدہ ہو جائے گا اور جنگ بندی ہو جائے گی، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور جن خطوط پر مذاکرہ ہو رہا ہے ان میں ظاہر ہے کہ حماس کی طرف سے جو شرطیں پیش کی گئی ہیں ان میں جو لوگ وہاں سے نقل مکانی کر گئے ہیں ان کو واپس لانا، بارڈر کراسنگز کھولنا، اور صہیونی فوج کا انخلاء اور قیدیوں کا تبادلہ، یہ انسانی امداد کا داخلہ، یہ ساری شرطیں ہیں جن پر بات ہو رہی ہے۔ اور چونکہ سب سے اہم پوائنٹ جو ہے وہ فوجی انخلاء، کیونکہ اسرائیل اور خود وہ ملعون اور مردود اور خبیث اور ذلیل اور مجرم اور شیطان، جتنے الفاظ آپ اس کے لیے استعمال کریں، جس کی پولیس مستقل جو ہے وہ حماس کے لوگوں کو اور فلسطینیوں کو مار رہی ہے، قتل کر رہی ہے۔ بلکہ ابھی کل کا واقعہ تو یہ ہے کہ ایک لڑکی جو اکیلے ہی احتجاج کر رہی تھی اپنے بھائی کی شہادت پر، جس کو وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس کی ماں چیختی رہ گئی اور وہ نفسیاتی طور پر بڑے دباؤ کا شکار تھی۔ محمود عباس جیسے ملعون اور ابلیس کی پولیس نے ایک نہ سنی اور اسے پکڑ کر کے اسرائیلی فوج کے حوالے کر دیا۔ تو یہ سب کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ غزہ پر حماس کا کنٹرول رہے، یہ سب کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ حماس باقی رہے۔ تو بہرحال یہ شرط سب سے اہم ہے جس پر اس وقت مذاکرات جاری ہیں کہ صہیونی فوج کے انخلاء کا نقشہ کیا ہوگا، کتنی مرتبہ میں فوج انخلاء کرے گی، خالی کرے گی، اور کیسے کیسے وہ وہاں سے جائے گی۔ ایک طرف ٹرمپ کی آمد ہے، اور ٹرمپ کا ایک بیان میری نظر سے گزرا جس میں اس نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے اگر سارے جو ہے وہ قیدی نہ چھوڑ دیے گئے تو میں جہنم بنا دوں گا۔ تو ظاہر ہے کہ ٹرمپ کی سیاست کا کیا رخ ہوگا، اور یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان کیسے مسائل رہیں گے، چونکہ اسرائیل میں اس وقت جو ہے وہ نیتن یاہو سنگل مین آرمی ہے، وہ خود ہی فیصلے کر رہا ہے، اور اس وجہ سے مسائل زیادہ الجھے ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن اور ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں اس میں کچھ اختلاف ہے، اور جس کی بنیاد پر اس سے پہلے یعنی 20 سے پہلے یہ معاہدہ ہونے کی امید ہے، اس میں یہی ایک شخص فوجی انخلاء، اس پر سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، اور سب سے زیادہ یہی پیچیدہ ہے، کیونکہ اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ حماس کو ختم کرنے کے لیے کچھ خود خلیجی ممالک بھی اسرائیل کے سپورٹ میں ہیں، اور باقی لوگ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس پورے سیناریو میں اردوغان کا یہ بیان بہت اہم ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست اپنے مکمل جغرافیائی نقشے کے ساتھ 1967 کے حدود کے مطابق قائم ہونا طے ہے، حتمی ہے، اور انشاءاللہ جلدی ہوگی۔ تو اس درمیان اگر یہ غزہ کا معاہدہ ہوتا ہے اور جنگ بندی ہوتی ہے، اور ہم سب کو جتنی زیادہ سے زیادہ دعائیں ہوں اتنی دعائیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو قربانیاں اس وقت وہ پیش کر رہے ہیں، اوپر سے ان کی آزمائش ہو رہی ہے، نیچے سے ان کی آزمائش ہو رہی ہے، پانی بھر گیا ہے، خیمے اکھڑ گئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈک بے پناہ ٹھنڈک کی شیت لہر ہے، اور پھر اسرائیلی بمباری اور اسپتالوں کا ختم ہو جانا اور راشن پانی کا ختم ہو جانا۔ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کس قسم کی وہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ واقعی وہ شاب ابی طالب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ شاب ابی طالب کے بارے میں اگر آپ نے پڑھا تھا، روایات آپ نے سنی ہیں، قصہ پورا آپ کو معلوم ہے، تو غزہ میں اس وقت شاب ابی طالب کا منظر ہے، اور جو استقامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے دکھائی تھی، وہی استقامت اس وقت اہل غزہ دکھا رہے ہیں، اور اسی طرح سے گھاس پھوس کھا کر کے اور
یعنی سمندر کا پانی اور گندا پانی ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے جس طرح سے بھی اپنا گزارا کر رہے ہیں، لیکن اس درمیان یہ جو بیان آیا ہے، یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، ان سے امید کی ایک، اور شام کی سیاست جس رخ پر جا رہی ہے، ان سے امید بنتی ہے، اور مستقبل انشاءاللہ اہل اسلام کا تابناک لگتا ہے۔ ہمیں اردوغان کے اس جملے پر بڑا اعتماد ہے، اور جو لوگ اردوغان کی سیاست کو گہرائی سے دیکھ چکے ہیں، حالانکہ اردوغان کے خلاف پروپیگنڈا بہت کیا گیا، خلیجی ریاستوں نے کیا، خود احمد داؤد اوغلو جن کو وہ یونیورسٹی سے اٹھا کر کے لائے اور وزیر خارجہ بنایا، پھر وزیر اعظم بنایا، انہوں نے اس درمیان جو پروپیگنڈا کیا ہے وہ انتہائی گھناؤنا اور انتہائی بدترین قسم کا پروپیگنڈا ہے۔ جس طرح کا پروپیگنڈا ہمارے یہاں بھاجپا آئی ٹی ایس ایل کرتی ہے، اس طرح کا پروپیگنڈا انہوں نے کیا ہے۔ تو اس کے باوجود ہمیں اردوغان کے ان الفاظ پر بڑا بھروسہ ہے، کیونکہ ہم نے ان کی سیاست اور ان کے بیانات کی حقیقت کو، دنیا کا واحد لیڈر ہے جس نے بار بار یہ کہا ہے، کھل کر کے کہا ہے، اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کی ہے کہ ہم دنیا کی قسمت 5 ملکوں کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں نہیں پرماننٹ ارکان بنائے جاتے ہیں سلامتی کونسل کے، اور کیوں صرف 5 لوگوں کو ویٹو پاور حاصل ہے؟ تو اس آدمی نے جو سیاست کی ہے، اس کے اس بیان میں مجھے امید کی بہت کرنیں نظر آتی ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل روشن ہوگا، اور اردوغان نے جو کچھ کہا ہے انشاءاللہ وہ مجسم حقیقت بن کر کے ہمارے سامنے آئے گا۔ كما انتصر الایمان والصبر في سوريا على نظام الاسد فإن الدولة الفلسطينية لابد أن ترى النور، لابد أن ترى النور، وسنرى النور إن شاء الله بإذن الله، وسنصلي في مسجد الأقصى المبارك المحرر إن شاء الله قريبا بإذن الله۔ بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله۔